السلام علیکم ناظرین، نیوز اسٹارٹ کے آج کے شمارے میں بلال بٹ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، سرزمین کشمیر میں بہت سارے شاعر اور دانشور پیدا ہوئے۔ یوں تو کشمیر میں بہت سارے دانشور اور شاعر ہیں، لیکن آج ہم دعوت دیں گے غازی غلام نبی ڈار صاحب کو۔ غازی صاحب، خیر مقدم ہے آپ کا آج کے اس پروگرام میں۔ غازی صاحب، ہم آپ سے آپ کی پیدائش کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ ہماری پیدائش تو نگین میں ہوئی ہے، تو نگین سے ہم پہلے بھی رہتے تھے، ہمارے ماں باپ بھی وہیں رہتے تھے، تو ہم پھر نگین میں ہی پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ شاعری کا سلسلہ آپ کا کب سے شروع ہوا؟ شاعری کا سلسلہ ہمارا تقریباً 97 سے ہوا ہے، اچانک سے 97 سے ہوا ہمارا شاعری کا دور شروع۔ جب کہ ہم بزنس مین تھے تو ہم دلی میں تھے، لیکن دلی سے ہی ہم ایک گاڑی میں چلتے چلتے ہم کو یہ ایک نظم آیا ہے، آج کی باتیں چھوڑو میاں، آج جو ہے کل ہوگا نہیں، آؤ کریں گے باتیں صدیوں کی، چاند بھی ہے ستارے بھی ہیں، تم بھی ڈھونڈو ہم نہ ملیں گے، آؤ کریں گے باتیں صدیوں کی۔ اس نظم سے میری شروعات ہوئی، جو میری گونج رہی تھی۔ تو میرا ساتھ میں دوسرا آدمی تھا جو ہوتا تھا میرے کو، تو اس کو میں نے بتایا، تو اس نے کہا بھائی گاڑی روک کے اس کو کہیں پر لکھیں گے۔ تو اس طرح سے میری قطب مینار روڈ پر یہ شاعری کا دور شروع ہوا تھا۔ لیکن اس سے پہلے مجھے ایک جو لیڈیز تھی، مسز منوہرا سنگھ سردار تھے، وہ ایک آرمی جنرل کی مسز تھی، وہ ریٹائر آرمی جنرل تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ پہلے کہ غلام نبی، آپ کے ماتھے سے ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کرنے والے ہیں کہ دنیا یاد کرے گا۔ ہم نے سوچا شاید مجھے یا کوئی کارپیٹ یا شالوں کا بڑا کوئی کسٹمر ملے گا تو میں بڑا ایکسپورٹر بن جاؤں گا، تو یا تو مجھے یہاں کوئی، کیونکہ ہمارا واسطہ نیشنل کانفرنس سے تھا، تو یا وہ ہمارا کوئی ذمہ داری دے دیں گے، کوئی ایم ایل سی بنائیں گے، تو یہی ہمارے نظر میں تھا۔ جن دو چیزوں کے ساتھ ہمارا دلچسپی تھا، تو مگر یہ پتہ نہیں تھا کہ مالک ہم کو ایسا خزانہ حوالہ کرے گا جو دور دور تک پہنچ جائے گا۔ گزارش یہ ہے غازی صاحب، تھوڑا سا اگر آپ ایک اپنا کلام سناتے ہیں تاکہ ناظرین کو بھی تھوڑا سا اپنے۔ ہمارا ایک نظم ہے جو ہم ترنم میں بتائیں آپ کو کہ ایسے ہی بڑھائیں گے۔ ہم نے ایک نظم یہ لکھا تھا کہ جو ہم نے پرائم منسٹر فنکشن میں بھی پڑھا ہے، جہاں اس فنکشن کا چیف گیسٹ تھا مسٹر گجرال، تو ایسا تھا: علم کے نور سے روشن کر جہاں میں زندگانی، احساس بلندی پیدا کر نوجوانوں میں، قصور ان کا بھی نہیں ہے اس زمانے میں، دوش تو آج کل ہے حکمرانوں میں، اخلاق بلندی پیدا کرے نوجوان کرداروں میں، کیا نہیں ملتا ہے اس زمانے میں، عشق کے نور سے روشن ہے چاند تارے یہاں، علم کے نور سے روشن کر جہاں میں زندگانی تو۔ یہ ہم نے مطلب ایک بہت بڑا فنکشن تھا دلی میں، تو اس میں چیف گیسٹ تھے مسٹر گجرال۔ غازی صاحب، آپ نے پڑھائی نہیں کیا، آپ بزنس فیملی سے ہیں، آپ نے خود بزنس اسٹیبلش کیا ہے، آپ نے پڑھائی بھی نہیں کی، اور آپ کے نام پہ 3 کتابیں شائع ہیں، آپ نے 3 کتابیں شائع کی ہے، اور آپ کی نظم جامعہ ملیہ اسلامیہ، جامعہ ریڈیو میں آپ کی نظم پڑھی جاتی ہے، بلکہ ابھی بھی شاید پڑھی جاتی ہے۔ تو نہیں، وہ اس نظم سے میرا تعلق ہے، وہ ہم نے ایک دفعہ دعا مانگا ہے اللہ سے، گھر میں ہم عصر کی نماز پڑھ رہے تھے دلی میں، تو اچانک مجھے یہ دعا آیا کہ میں نے مالک سے دعا مانگا کہ مالک مجھے کوئی ایسا نظم دے دے جیسے ڈاکٹر اقبال کو دیا،
جو ہم بچپن میں سکول میں پڑھتے تھے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تو میں نے مالک سے یہ دعا کیا کہ مالک آپ کے خزانے میں کیا کمی ہوگی، مجھے بھی ویسا ہی کوئی نظم دے دے جیسے ڈاکٹر اقبال کو دیا۔ تو یہ پڑھ کر ہم نے اپنا دعا مانگ لیا اور ختم ہو گیا کام۔ لیکن پھر ٹھیک 4-5 دن یا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ ہو گیا، میں وہی عصر کی نماز گھر میں پڑھ رہا تھا، تو سلام موڑ لیا تو مجھے یہ بالکل ہو بہو ایسی نظم آئی جیسے ڈاکٹر اقبال نے لکھا تھا۔ چاند سی صورت کر میری یہاں پر، جہاں کا اجالا مجھ سے ہو، جگنوں کی طرح چمکوں یہاں پر، دنیا کا اجالا مجھ سے ہو، ایسی میری زندگی بنا دے دنیا کے کام آؤں میں، درد بانٹوں میں جہاں کا، انسان کے کام آؤں میں۔ اس میں کئی مصرے ہیں۔ تجھ سے فریاد کرتا ہے غازی، جہاں سے کیا مانگوں میں، ذرے ذرے میں تو ہی سمایا، تجھ سے ہی مانگتا ہوں میں، چاند سی صورت کر میری یہاں پر۔ بڑی نظم ہے یہ۔ تو اس کو جب سبھی لوگوں نے سنا ہے، تو ہمارے یہ جو الطاف بخاری صاحب اس وقت ایجوکیشن منسٹر تھے کچھ سال پہلے، تو انہوں نے وہ سنا اس نظم کو، اس نے بھی آرڈر کیا یہاں کے سارے سکولوں کو اس پریئر کو پڑھنے کے لیے۔ تو یہ ہم نے تمنا نام کے نظم ہے، اس کو ایف ایم ریڈیو ماس کمیونیکیشن جامعہ ملیہ والوں نے سنا، تو وہ اکثر اس نظم کو اپنے ایف ایم ریڈیو پر لگاتے تھے۔ تو یہاں بھی پھر الطاف صاحب نے آرڈر کیا، لیکن اس پر یہاں عمل بہت دیر سے ہوتی ہے، تو لہذا بھی اس پر عمل نہیں ہوا، لیکن ہمارے یوٹیوب پر اس میں سب جگہ چل رہا ہے۔ صاحب جو میں نے تھوڑا آپ کی لائف کے بارے میں ریسرچ کیا، آپ کو کافی ریکاگنائزیشن ملی ہے باہر، مطلب اگر ہم دیکھیں کہ پرائم منسٹر تک آپ کی ریکاگنائزیشن ملی، کلچرل اکیڈمی میں آپ کی بک بھی سلیکٹ ہوئی، ایچ آر ڈی منسٹری نے بھی، آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں۔ نہیں، ہمیں تو یہ بات تو صحیح ہے، اپنے ذرا دیر سے ہی پہچانتے ہیں، خاص کر جو جموں کشمیر میں ہو، تو یہاں تو حالات بھی ادھر ہی ہے، تو وہ دیر سے ہی پہچانا جاتا ہے، یہاں اپنے لوگوں کی قدر کم ہی ہوتی ہے۔ مطلب میری جب فرسٹ کتاب ریلیز ہوئی، یہ جو زندگی ایک دریا ہے، اس کو کلچرل منسٹری نے آرڈر کیا ہے، راجہ رام موہن رائے لائبریری کے تھرو پورے ہندوستان میں میری یہ فرسٹ کی 2 کتابیں، زندگی ایک دریا ہے، پھول کھلا کشمیر کا، اور پھر اس کو ایچ آر ڈی منسٹری نے پاس کیا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے ہائر ایجوکیشن اور سکول ایجوکیشن کے لیے، لیکن عمل نہیں ہوا اس پر بھی۔ وہاں بھی جو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کو بھی آرڈر گیا ہے سینٹرل گورنمنٹ، جبکہ پرائم منسٹر منموہن سنگھ کے ٹائم وہ سیکرٹری آف ایجوکیشن کو لکھا بھی ٹیک دس پراپر ایکشن۔ اس میں گرانٹس کمیشن کے چیئرمین نے بھی ورڈنگ زبردست لکھا، آپ کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے اس چیز کو۔ اور جو ہے اس میں پھر وہ کلچر کو جو منسٹری نے بھیجا تھا، اس وجہ سے راجہ رام موہن رائے لائبریری میں سب جگہ پہنچ گئی، لیکن ایچ آر ڈی منسٹری اور یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے ابھی تک اس پر عمل نہیں کیا، کیونکہ آج جو اس پوری دنیا میں جو فضا ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ جو تخریب کار ہیں ان کو ایوارڈز ملتے ہیں، جو بڑے بڑے توڑ پھوڑ کرنے والے ہیں یا ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے والے ہیں ان کو ایوارڈز ملتے ہیں۔ آج جیسے رائٹروں کو جو تخلیق کا کام کرتے ہیں ان کی طرف آج کل کے حکمران توجہ کم ہیں، تو لہذا یہ بدقسمتی ہے، بلکہ یہی نہیں ہے، پوری دنیا کا حالت یہی ہو گیا۔ نہیں تو جو ہمارا جو یہ پوئٹری، یہ تو اخلاق سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے، تہذیب سکھاتا ہے، تو یہ اس کا کام ہے، لیکن آج دنیا میں اس کی طرف توجہ کم ہے۔ نہیں، ہمارا تو 2 چیز رہا زبردست پر ہماری اثر رہا، جس پر مجھے آج بھی ناز ہے، وہ تب بھی پہلے بھی تھا۔ تو ہماری سب سے بڑا جو ہمارے بچپن جہاں گزرا ہے، تو ہم نے جہاں شیر کشمیر کے سپیجوں سے اور اس کی شاعری سے، جو ڈاکٹر اقبال کا، مہجور کا، یا اس کی تلاوت کی آواز سے بڑے بڑے روح بیدار ہوتے تھے۔ ہماری تو باتیں، ہم تو چھوٹے تھے ان دور، مگر وہ اثر ہمارے پر ہمیشہ رہا اور رہے گا بھی۔ رام جیٹھ ملانی ہماری شاعری کے بہت ایسے عاشق تھے اور پہچان والے تھے، قدردان تھے، بلکہ اس نے سپیچ میں کہا بھی ایک دفعہ کہ بولا، میں غازی صاحب کی نظمیں پڑھتا ہوں
ہر شام ایک نظم پڑھتا ہوں پھر سو جاتا ہوں. وہ کچھ چیز میں ریکارڈنگ موجود ہے. کیوں؟ اس نے بولا کہ یہ سادھارن الفاظ میں، تو ہم اردو کے شوقین ہیں، سادھارن الفاظ میں اس کی نظمیں ہیں، مجھے پڑھنے میں بہت ہی لطف آتا ہے. ہر شام کو میں سونے سے پہلے ایک نظم پڑھتا ہوں پھر سو جاتا ہوں. جو نئے لوگ ہیں نا، جب تک ہم لوگوں میں آج جو ہمارے پاس جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اچھے پڑھ لکھ کر، سب لوگوں کا ایک ہی فکر ہے کہ ہم لوگ کیسے پھر نوکری ملے گا تو تاکہ ہم اپنا سروس شروع کریں اور کام شروع کریں. اچھا نوکریاں تو ہے نہیں. اچھا ہمارا فیلڈ تھا، ہم کام بھی کرتے تھے مگر سوشل اور سماجی کاموں میں ہمارا اہم حصہ رہتا تھا. ہمارا جو سیاست ہو، سماجی کام میں ہو، ایک دوسرے کے کام آنا، یہ ہم نے بہت بچپن سے کیا ہے. تبھی جو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، ہم نے لگتا ہے وہ چنتا ہے. جیسے ہم نے ایک نظم میں لکھا ہے، آیا ہے، تو کھو گیا کہاں میں سوچتا اور ہوں، تجھے تنکے پر نظر ہے آسماں میرا نشان ہے. پھر اس کا آ تاریخ دنیا دیکھ تو، ہر جگہ ملوں گا میں، بستیوں کو اجاڑتا ہوں میں، بستیوں کو بساتا ہوں میں، بستیوں کو اجاڑتا ہوں میں، بستیوں کو بساتا ہوں میں. تجھے پیغام دینے کے لیے چنا، تجھے پیغام دینا ہے جہاں کو، اس لیے تجھ کو چنا ہے میں نے. تو یہ مالک چنتا ہے، یہ انسانوں کے بس میں کام نہیں ہے. ہو سکتا کچھ کرتے ہیں تو لکھتے ہیں، لیکن جو ایسے جو ہم نے ملا ہے، ہم کو لگتا ہے یہ اللہ نے ہمیں چنا ہے کہ غازی تمہارا سیاست میں ہے، اتنا زیادہ اپروچ نہیں ہے، باقی چیزیں نہیں، تو پتہ نہیں کہاں تک آواز تمہاری پہنچے گی. تمہیں میں وہ سامان دے دوں گا، تمہارا آواز جو ہے دور دور تک پہنچ جائے گی. تمہاری میسیج جیسے ہم نے ایک دفعہ چٹگان میں بنگلہ دیش میں تھا، مجھے یہ صاف طور پر آیا کہ مہربان جس پر خدا ہوتا ہے، زمانہ اسی پر مہربان ہے. انتظار جو کرتا ہے اس کا، اس کے انتظار میں زمانہ ہے. تاریخ پر تو چھا جائے گا، سمندر کی لہریں گواہ ہے اسے. پیغام تیرا جہاں پہنچا نہیں، لہروں سے وہاں پہنچا دوں گا میں. بحر عرب کی لہریں جو گائے، نغمے وہ کشمیری تیرے ہیں. مہربان جس پر خدا ہوتا ہے، زمانہ اسی پر تو میں 14 سال یہ سوچا کہ مالک مجھے لہروں کے تھرو میرا پیغام کیسے پہنچائے گا، کیونکہ انسان کی نظر جو ہے چھوٹی ہوتی ہے، اس کا سوچ بہت تنگ ہوتا ہے. تو ہم کہاں سے سوچ پائیں گے کہ اس کا پلان کیا ہے. اس کے بعد میرے خیال سے 12-13 سال کے بعد یہ یوٹیوب نیٹ ورک، اب میں ادھر گاتا ہوں تو یہ لہریں، یہ تو لہریں ہی ہیں. تو یہی لہروں کی طرف اس میں مجھے چٹگاؤں میں کہا تھا، میرے خیال سے 98 یا 99 میں. تو پھر یہ لہروں کے تھرو ساری دنیا تک پہنچ رہا ہے. تو یہ مالک ہی چنتا ہے. جیسے آپ میڈیا کے ساتھ ہیں، آپ لوگ سماج کی کیا پرابلمز ہے، مشکلات ہیں، ان کو اجاگر کرنا آپ لوگوں کا کام ہے. یا سماج میں جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کو اس کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. سماج کی بہتری میں، کالونی میں کیا پرابلمز ہے، کیسے جیسے آج جیلوں کو برائی کر کے ان میں برائی کر کے وہ تنگ کیا جاتا ہے. کل جیسے آپ کو 2014 میں پانی سیلاب آ گیا تو کتنا طوفان مچا. تو ہمارے ساتھ میں یہ جیل چھوٹے ہو رہے، دن بدن ہو رہے ہیں، اور سب دیکھ رہے ہیں، جن کو یہ سنبھالنے کی ذمہ داری ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن کام کچھ نہیں ہو رہا. اس کی طرف میڈیا کو اور نوجوانوں کو اس کی طرف آواز اٹھانا چاہیے. تب تو ہم درخواست لے کے جاتے تھے. آج آپ کو کسی سے انٹرویو کرنا ہے، وہ شام کو وہ گورنر صاحب کے پاس پہنچے گا، دوسرے لوگوں کے پاس پہنچے گا. تو یہ سادھن آپ لوگوں کے پاس ہے آج. تو تبھی پھر مالک مہربان ہوتا ہے، کسی کو شاعر بناتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے. یہ سارا اختیار مالک کے ہی پاس ہے، جس کو جیسے چاہے اس کو ویسے نوازے گا. بہت بہت شکریہ غازی صاحب، آپ یہاں تشریف لے آئے. تو ہم ودا لیتے ہیں آج کے اس پروگرام سے. میں بھی آپ سے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کے ساتھ ہمارا یہ ملاقات تو ہے ہی، مگر آپ ہمارے دوست کے بھی بیٹے ہیں، اس لیے مجھے بھی فخر ہوتا ہے اور خوشی ہوتا ہے کہ آج آپ مجھ سے انٹرویو کر رہے ہیں. اس لیے میں بھی آپ سے شکر گزار ہوں. خدا حافظ.